بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 ستمبر، ایک تو 6 ستمبر کی جنگ اور اس میں جو ہمارے شہداء ان کی قربانیاں، ملک کا دفاع، چھم جوڑیاں کا محاذ، کھیم کھرن، یہ بڑے مشہور ہوئے تھے، پٹھان کوٹ کے اڈے اور بھائی چمنڈا کا محاذ، جو ہمارے مسلح افواج کے سپوتوں نے ملک کی خاطر، اس دھرتی ماں کے دفاع کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے دیے، ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے اور سب کچھ قربان کر کے اس ملک کو بچایا، وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جا چکا ہے اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ ان کا نام رہے گا۔ جس زمین کو بزرگ فرماتے ہیں اہل شہید میسر نہیں آتے، وہ زمینیں سمٹ جایا کرتی ہیں، کسی اور کے نرغے میں چلی جاتی ہیں، اس لیے ان کو ہدیہ تبریک، خراج تحسین اور خدا ان کی روحوں کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ دے، اور انشاءاللہ تعالی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو چکے ہیں۔ اور آج بھی جو لوگ اس وطن کی خاطر دہشت گردوں سے، ملک کے دشمنوں سے، غداروں سے لڑ رہے ہیں، اپنی جانیں دے رہے ہیں، کوئی حادثہ ہو وہ پیش ہیں، تو ہمیں انہیں کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے اور ان کے بارے میں کسی قسم کی ہرزہ سرائی، دشنام ترازی، کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا 7 ستمبر ہے، یہ یوم فضائیہ ہے، اس میں جو ہماری فضائیہ نے کارہائے نمایاں انجام دیے وہ تاریخ میں رقم ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت کی صبح تک اسے ان کے کارناموں کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اس سب سے بڑا دن آج 7 ستمبر اس لحاظ سے ہے کہ ہماری اس قوم کو، اس نئی نسل آدم کو، نوجوانوں کو خصوصی طور پر کچھ معلوم نہیں ہے۔ میں بچوں کو یہاں پڑھا رہا ہوتا ہوں اور انہیں بتا رہا ہوتا ہوں کہ یہ تہذیبی شعور اور مذہب، ہماری روحانیت اور اس کا ہمارا تعلق کیا ہے، یہ ہمارے لیکچر کا حصہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ کا خاص کرم ہے، شکر ہے، جن لوگوں نے ہماری آبیاری کی، ہمیں شعور بخشا، ہمیں آگہی دی، اور ہم ان کے لیے ہر وقت دعا گو ہیں۔ صحبت سالے کنا سالے کنن، صحبت تالے کنا تالے کنن۔ آج 7 ستمبر، آج کا دن مرزا غلام احمد قادیانی، آج کے بچوں کو بہت کم پتہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے یہ کہا تھا کہ کبھی عیسیٰ، کبھی موسیٰ، کبھی میں ابراہیم ہوں، کبھی میں اسماعیل ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ اور یہ قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، بہت سے لوگ اس کے پیروکار ہوئے، اور 1973 اور 53-55 میں جو لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اپنی جانیں نثار کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی خاطر، ختم نبوت کی خاطر، یہ اس کا صحرا تھا کہ پارلیمنٹ میں، اور یہ وہ پارلیمنٹ تھی جس میں بڑی بڑی قداور شخصیات تھیں۔ اس وقت بھٹو مرحوم کا دور تھا، اس میں عبدالحفیظ پیرزادہ، اس میں حنیف رامے، اس میں یحییٰ بختیار، اور بڑے بڑے لوگ تھے، بڑی طویل لسٹ ہے۔ اور ادھر سے مفتی محمود، مولانا شیخ احمد نورانی، کوثر نیازی، جو تھے تو پیپل پارٹی کے لیکن دیندار شخص تھے، عبدالحفیظ پیرزادہ وغیرہ، یہ سارے
اور مفتی محمود، ان سب کے، یعنی کہ پروفیسر غفور احمد سومرو، اور بڑے لوگ تھے، قداور شخصیات تھی جو ملک کے لیے اور جن کی ذات پر آج تک کبھی کرپشن کا کوئی داغ نہیں لگا. یہ وہ تھا، یہ سمر تھا 1973 اور 1955-53 میں جو لوگوں نے قربانیاں دی تھی. یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں آ گیا، اور پارلیمنٹ کے اجلاس میں، یہ تاریخ میں 72 گھنٹوں کا جو اجلاس، اس وقت تو پارلیمنٹ میں جو لوگ تھے جو اس طرف کے تھے جنہیں بائیں بازو کے لوگ کہا جاتا ہے، اور وہ سوشلسٹ اور کمیونزم اس کے گو کے وہ پیروکار تھے، لیکن وہ لوگ شاید اپنی دانش کے بیچ میں اپنے نظام سے اس ملک کی نوک پلک سنوارنا چاہتے تھے. ایک الگ بحث ہے. تو اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں لایا گیا. مفتی محمود صاحب اس کاروان کے سالار جنگ تھے، وہ اس کے لیڈر مقرر ہوئے، اور کئی گھنٹے کا یہ اجلاس ہوا. تو اس اجلاس میں انہیں ہمیشہ کے لیے مرتد، کافر، غلام احمد قادیانی کا جو خلیفہ تھا مرزا ناصر، مفتی محمود صاحب بتایا کرتے تھے کہ بڑا مشکل، کیونکہ یہ لوگ غیور تو ہوتے نہیں، انہیں غصہ تو آتا کوئی نہیں ہے، اور انہیں بڑی مشکل سے ڈھایا گیا، کیونکہ دنیا میں جو منافق لوگ ہوتے ہیں، آپ یہ دیکھ لیں، عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ منافق تھا، جتنا اس نے نقصان پہنچایا مسلمان بن کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مرنے پر اس کے منہ میں اپنا لعاب تک ڈال دیا تھا کہ شاید یہ جنت میں چلا جائے. یہ ایک الگ بحث ہے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، ہمارے بے شمار ابن سبا، عبداللہ ابن سبا، جس نے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد پوری امت کو لڑا دیا، یہ منافق تھا. منافق بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ان کے دل میں حسد ہوتا ہے، ان کے دل میں کینہ بغض ہوتا ہے. یہ اوپر سے انہوں نے اپنے آپ کو بدلا ہوا ہوتا ہے، ڈسگائز کیا ہوا ہوتا ہے، اس لیے ان سے دھوکہ کھانا، یہ نام نہاد پیر، نام نہاد ملا، اور یہ دیکھیں اس سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے. اسی طرح منافق لوگ ہوتے ہیں، ان سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے. یہ غلام احمد قادیانی کا سب سے بڑا نمائندہ اس وقت، آپ پارلیمنٹ کے اجلاس میں آج کل آپ یہ دیکھیں، یوٹیوب پر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ شخص جب آتا ہے تو درود پڑھتا ہوا آ رہا ہے تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے. لوگ اس کے دھوکے میں نرغے میں آ بھی گئے. یہ درود پڑھتا ہوا آ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. بار بار میں قصہ درس سناتا ہوں کہ ادھر حضرت مفتی محمود تھے. آپ گوگل کریں، آپ یوٹیوب کریں، آپ لکھیں اس میں کہ پارلیمنٹ کا وہ اجلاس جس میں انہیں قادیانی کو کافر قرار دیا تھا، اس کو دکھایا جائے تو فوراً منظر عام پہ آ جاتی ہیں، ہر چیز دیکھی جا سکتی ہے. تو دیکھیں کس قسم کا اس سے مکالمہ کیا جا رہا ہے. میں مختصر عرصے میں 2-3 باتیں بس، پھر آپ غور کیجئے گا کہ قادیانی کون لوگ ہیں، اور پھر میں قصہ سناؤں گا جو میرے اپنے ساتھ ایئر فورس میں قادیانی تھے، وہ کس قسم کی اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں. تو یہ شخص جب اندر آتا ہے اسمبلی میں تو دیکھیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا آ رہا ہے. تو پارلیمان جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اس کے نرغے میں آ گئے کہ یہ شخص کیسے کافر ہو سکتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے. تو یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں کافر قرار دیا جائے. ادھر مفتی محمود تھے رحمۃ اللہ علیہ. جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ساری رات اس کے کتابوں، آئین بوتھم، انجام بوتھم، جو اس نے بکواس یاد کی ہوئی تھی دین کے بارے میں، اور اس میں جو ترمیمات اس نے کی ہوئی تھی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، میں ساری رات جاگ کر میں اس کا مطالعہ کرتا رہا. آخر وہ وقت آ گیا کہ مکالمے کی صورت ہوئی. اس سے سوال کیا کیا بتائیں، اور ساری پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، وہ پارلیمنٹ جس کا شاہد قرآن پاک کی سیاحت سے کوئی دور کا تعلق بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ لوگ دل کے ضرور مومن تھے، یہ منافق نہیں تھے. انہوں نے تسلیم کر لیا. 72 گھنٹوں کے اجلاس ہوئے ہیں، تب جا کے انہیں مانا گیا کہ واقعی یہ بدترین قسم کے کافر ہیں. اور آپ کو پتہ ہے مارشل بیوروکریٹس اور سول بیوروکریٹس اس میں کہ چھائے ہوئے تھے یہ مرزائی قادیانی. اور جب ان سے پوچھا، مفتی صاحب نے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا ہیں، کون ہیں،
تو اس نے کہا کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں بتائیں کیا وہ نبی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ امتی نبی ہے۔ یہ اس قسم کے مکالمے ہو رہے تھے، اور فرمایا کہ ابو بکر صدیق عمر کے بارے میں کہا کیا کیا کہیں گے آپ؟ وہ کہنے وہ نبی نہیں ہیں۔ تو وہ جو تھا بڑی محنت کر کے اور نبوت کے درجے پہ پہنچ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اسوہ حسنہ کو اپناتے ہوئے اس قسم کی وہ باتیں کر رہا تھا۔ آپ نے یہ بڑا جواب دیا تاریخی، کیونکہ اللہ کی مدد آن پہنچی تھی، اللہ ان کے دل میں ڈالتا چلا جا رہا تھا۔ ادھر مفتی صاحب تھے اور جن کے پیچھے شاہ احمد نورانی جیسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پروفیسر عبدالغفور جیسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان سب کی دعائیں اور پورے پاکستان کی نظریں ان پارلیمنٹ پہ لگی ہوئی تھی، اور ان سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے مرزا قادیانی یہ کہتا ہے اپنی کتاب میں کہ جو شخص مجھے نبی نہیں مانے گا وہ کافر ہے۔ اس نے بڑا اونٹ پٹانگ سا جواب دیا اس کے بارے میں، اور پھر تاکہ ان کو تو جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے پارلیمنٹ والے لوگ، اصل میں تو انہیں قائل کرنا تھا، ورنہ مفتی صاحب کو سارے مسلمانوں کو پتا تھا کہ بدترین قسم کے کافر ہیں، لیکن کس طرح اس کو آئین کا، اس کی دستاویز کا حصہ بنا دیا جائے، ان کا قائل ہونا بہت ضروری تھا۔ تو پھر سوال کیا گیا کہ وہ تو کہتا ہے آپ کا نبی کہ جو مجھے نبی نہیں مانے گا وہ کافر ہے۔ اس کے بارے میں اس نے بڑی اونٹ پٹانگ قسم کی باتیں کی کہ بخاری میں کفر کا یہ مطلب ہے۔ پھر مفتی صاحب نے یہ کہا کہ وہ کہتا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانے گا، اور بڑی خبیث اس نے بات کی، وہ جو لوگ بدکار ہوتے ہیں، بدکار عورتوں کا بچے مجھے نہیں مانیں گے، ورنہ سارے مجھے نبی تسلیم کر لیں گے۔ جب اسے کہا ایسا کہا گیا تو اس نے اس کا بھی اونٹ پٹانگ قسم کا جواب دیا کہ سورہ مریم کا حوالہ دیا، تو اس نے لفظ کو بدل کے کہا۔ اس کے بعد مفتی صاحب نے کہا آگے سے وہ یہ کہتا ہے کہ جو مجھے نہیں مانے گا وہ جہنمی ہے۔ تو اس میں وہ رہ گیا، سارے پارلیمنٹرین کہنے لگے کہ کیا ہم لوگ جہنمی ہیں جو قادیانی کو ہم نہیں مانتے۔ بڑی طویل بحث ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اب مرحلہ آیا بھٹو صاحب کا۔ بھٹو صاحب نے اجلاس بلایا اور بھٹو صاحب کو مفتی محمود صاحب قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس میں چند مخصوص لوگ تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب جو دستاویز تھی، جو 200 غالباً 60 کی شک تھی، اس میں تبدیلی لانا تھی۔ یہاں عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب یہ وزیر قانون تھے، ان کی نیت پہ تو شک نہیں کیا جا سکتا، فوت ہو چکے ہوئے ہیں، آخر انہوں نے دستاویز پہ لکھ دیے، سائن کروا لیا، سب کچھ ہو گیا، انہیں کافر مرتد قادیانی قرار دے دیا گیا۔ لیکن پتہ نہیں وہ کیوں پسو پیش سے کام لے رہے تھے، کیونکہ سامنے بہت بڑی مخالفت نظر آ رہی تھی۔ جیسے میں نے بتایا کہ یہ بڑے بڑے عہدوں پر یہ فائز تھے، یہ لوگ ڈر لگتا تھا ان سے، ان کی ریشہ دوانیوں سے، اور ان کی سیاسی اور مالی قوتوں سے، یہود و نصارہ کی انہیں سپورٹ حاصل، جن سے یہ کام لیتے ہیں اپنے حواریوں سے۔ اب انہیں کہا گیا، جب بات بن گئی، بھٹو صاحب مان گئے کہ ہاں یہ کافر ہے، یہ مرتد ہیں، اور ہو سکتا ہے اللہ پاک بھٹو صاحب کو اسی وجہ سے جنت الفردوس میں، اور ہمارا ایمان ہے جو وہ کارہائے نمایاں انجام دے گئے ہیں، سیاسی اختلافات بھاڑ میں جائیں، اتنا بڑا بھٹو کام کر گیا، شاید تاریخ میں ان کا نام انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کوئی نہیں مٹا سکے گا، ان کے اس کام کی وجہ سے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ان کو مرتد قرار کر دیا گیا، کسی نے اتنی جرت نہیں ہوئی تھی، اور سنا ہے میں نے کہ انہوں نے کہا تھا کہ سائن کرنے کے بعد میں نے اپنے موت کے پروانے پہ سائن کر دیے۔ اس کے بعد مفتی صاحب نے پیرزادہ کو یہ کہا کہ دستاویز پہ یہ لکھا جائے کہ لاہوری گروپ، اب اس کا مسئلہ آیا، اور یہ جو احمدی گروپ ہے اس کا نام لکھا جائے، ساری بات ہو چکی ہے، وہ پسو پیش سے کام لے رہے تھے۔ تو کہنے لگے کہ آپ اپنی آئینی دستاویز کو کیوں غلیظ کرنا چاہتے ہو؟ پتہ نہیں اس کے اندر کیا تھا ان کے اندر۔ تو ادھر مفتی صاحب تھے، اللہ کی مدد ان کے ہاں تھی، انہوں نے فوراً جواب دیا کہ یہ تو انسانی بنائی ہوئی دستاویز آئین ہے، اللہ کا بنایا ہوا جو آئین قرآن ہے اس میں خنزیر کے نام ہے، اس میں یہ دیکھیں بڑے بڑے فرعون نمرود کے نام ہیں، وہ دستاویز کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو پاک صاحب ہے۔ اگر ہماری بنائی دستاویز پہ ان دونوں کا نام، انہیں کہا جی نام اس پہ کسی کا بھی نہیں آتا، انہیں قاعدہ کا نام ہے، پھر وہ زچ ہو گئے۔ بہرحال ان کو ہمیشہ کے لیے قادیانی کو مرزائی مرتد قرار دیا گیا۔ یہ عوام کو شاید پتہ نہیں ہے، بچوں کو پتہ نہیں ہے،
آج کا دن ہمارا 7 ستمبر کا، اور یاد رکھیے اپنے بچوں کو، اور ایک آپ یہ سن لیں کہ آدمی اسی سے دھوکہ کھاتا ہے جو شخص فریبی ہوتا ہے، دھوکے باز ہوتا ہے، دغا باز ہوتا ہے، بغض رکھنے والا ہوتا ہے، حسد رکھنے والا ہوتا ہے، اور جو بندہ سیدھا مسلمان ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ اشداء الکفار رحماء بینہم اشداء الکفار، آدمی انسان مسلمان وہ ہے جو کافروں کے ساتھ سخت ہو اور آپس میں وہ مومن ہو. اور دوسرا ہمارے سامنے کتنا بڑا یہ واقعہ ہے تاریخ میں، اس میں صحابہ اکرام نے 1200 سے 1300 سال جنگ یمامہ، جس میں مسیلمہ ابن کذاب نے دعویٰ کیا تھا، اور اس کے بعد اس کی سزا بیوی نے بھی دعویٰ کر دیا. انہوں نے بھی کیا دیا، صبح کی نماز معاف اور عشاء کی نماز معاف، یعنی یہی نمازیں بڑی مشکل ہیں سب کے لیے اٹھنا، اور بھائی رات کو. تو یہ اس نے بھی لوگ کیا اس کے پیچھے ہزاروں لوگ پیچھے لگ گئے تھے. کتنی دنیا پیچھے لگی ہوگی کہ 1200 سے 1300 صحابہ قراء صحابہ جو تھے انہوں نے جان کے اپنے نذرانے دے دیے تھے. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. میں اپنی اس نسل آدم کو یہ میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ مسلمانوں کا ملک ہے. اور دیکھیں میرے ساتھ کئی تھے مرزائی، اور وہ پتہ کیا کہتے تھے، تو وہ یہی کہتے تھے کہ دیکھیں جو کانا دجال ہے یہ F-16 طیارہ کانا دجال ہے. اور ناؤز باللہ جنرل ضیاء الحق کتنے خوبصورت آدمی تھے، انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ خود دجال ہے. تو میں ان سے یہ کہتا تھا، پوری پبلک بیٹھی ہوئی تھی، ہمارے 3 بچے بیٹھے ہوتے تھے، لڑکے بیٹھے ہوتے تھے ہم سارے. تو میں نے اس سے کہنا کہ بات سن کہ اگر اس کے بعد کوئی طیارہ آ جائے گا، F-16 کے بعد جو طیارہ آ جائے گا بڑا جدید، ان کے پاس کئی جدید طیارے آ گئے، تو پھر کیا بات ہے کہ تیرے وہ دجال بدلتے رہیں گے. سارا کو کوئی جواب نہیں ہوتا تھا. اس طرح کے لوگوں کو راغب کرتے ہیں، قائل کرتے ہیں. ہمیں علم کوئی نہیں ہوتا، اور اس نا علمی کی بنیاد کے اوپر ہمارا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مرزائی قادیانیوں کے بارے میں بتایا جائے، ان کے عزائم کے بارے میں بتایا جائے کہ کس طرح ریشہ دوانیوں سے مسلمان بن کے کلمہ پڑھ کے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور بڑوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور ملک کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. ہمیں تہذیبی شعور دینا ہوگا. ہمیں اپنے مسجد کے محراب و ممبر سے ان کے بارے میں بتانا ہوگا کہ ورنہ ہماری جو جتنی بھی سینسٹیو انسٹالیشنز ہیں، ہمارا کوٹا پلانٹ ہے، اور ہمارے جتنے بھی سینسٹیو ادارے ہیں، ان میں یہ لوگ مسلمان بن کے گھس جاتے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ہماری دفاع کے لیے اس کے لیے ناسور ثابت ہوتے ہیں. ہماری خبریں یہ باہر دے سکتے ہیں. اس لیے اپنے بچوں کو، بڑوں کو، سب کو یہ تعلیم دیجیے کہ خدا کے لیے کم از کم غیرت ایمانی کا ثبوت دیں. ہمیں سب کو دنیا سے چلے جانا ہے، اور اصل چیز ہمارا اثاثہ جو ہے وہ دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے. اس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور اپنے بچوں کو یہ تعلیم دی جانی چاہیے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، انہیں بتایا جائے کہ ہماری زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے. لوگوں کو تعلیم جائے. اوٹ پٹانگ مائیے دوڑے سنانے کی بجائے مسجد کے محراب و ممبر سے نئی نسل کی آبیاری کی جائے، اصل دین کی طرف دعوت دی جائے. یہ تو دنیاوی تعلیم ہے، فزکس کیمسٹری ہے، یہ تو پروفیشن ہے. اگر ہمیں تہذیبی شعور دینا ہے، اپنوں ملک و ملت سے وفاداری پیدا کرنی ہے، ان کے لیے جان دینے کے جذبے پیدا کرنے ہیں، تو اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا ہوگا. صحابہ کرام کی زندگیوں کو بتانا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے اپنی جانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں نچھاور کی ہے. قیامت کی صبح تک یہ 30 سے 32 سال نے فرمایا کہ یہ دجال پیدا ہوں گے. ہمیں باخبر رہنا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے خدا نہ خواستہ کسی نے پوچھ لیا کسی مرتد سے، دعوے دار سے، کہ اگر تو نبی ہے تو معجزہ بتا، وہ اسی وقت وہ کافر ہو گیا، اس لیے کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین نہیں ہے. لوگوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں بتانا چاہیے کہ ہمارا مذہب کیا ہے. ان کو تعلیم دینی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اخلاقیات پھیلیں گے، اور ہمارے مذہب کی جو ہے وہ تدوین بھی ہوگی، اس کی تجریج بھی ہوگی، تبلیغ بھی ہوگی. ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. اور صحابہ اکرام نے، اولیاء اعظام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے پا پر چلتے ہوئے دنیا کے نقشے بدل کے رکھ دیے. آج بھی اگر ہم اسوہ حسن کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسن اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں تبدیلیاں آئیں گی، آسمان کے تیور بدل جائیں گے. آپ کا بہت شکریہ.